بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا، جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا وہ تھا ڈاکٹر عبدالوحید قریشی صاحب کا تعارف اور ان کے حالات زندگی. آج انہی کا تحریر کیا ہوا ہم سبق علامہ اقبال کا تصور وطنیت پڑھیں گے. عام طور پر ہم خلاصہ جو ہے وہ اینڈ میں جب وائنڈ اپ کرتے ہیں اس وقت بیان کرتے ہیں، لیکن آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ سبق کا سمجھنا اس کے خلاصے پر منحصر ہے. کیونکہ جب ہم اہم باتیں بتائیں گے تب جا کر یہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا. جتنا آپ کو یہ مشکل لگتا ہے خلاصہ سننے کے بعد یہ اور آسان ہو جائے گا. اس لیے بیٹا آپ سب سے پہلے اپنے پاس اپنا قلم اور اپنی کاپی رکھ لیں، اور جو مین پوائنٹس آپ کے سامنے میں بولتا جاؤں گا ان کو آپ لکھتے جائیں. تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. علامہ اقبال کا تصور وطنیت. اس کے اندر پہلا تو نام علامہ محمد اقبال کا ہے. علامہ اقبال 9 نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 21 اپریل 1938 کی ہے اور لاہور کے اندر یہ دفن ہوئے ہیں. ہم حالات زندگی پر زیادہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جب ان کا چیپٹر آئے گا تو اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو علامہ اقبال کا تصور وطنیت. اب تصور کس کو کہتے ہیں، تصور وطنیت کیا ہے، یہ چیزیں اہم ہیں. علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، وہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پیش کیا جب وہ صدارت کر رہے تھے اس جلسے کی. ایک بات تو یہ ہے جو میں ڈیٹس آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس سبق کے اندر مصنف نے کیا چیز بیان کرنے کی کوشش کی. تو اس کو ہم 2 اجزاء میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ایک پہلا حصہ علامہ اقبال کی شاعری کا اور ایک دوسرا حصہ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا. پہلے حصے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ایک چیز ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال تصور وطنیت کے مخالف ہیں، کیونکہ ان کی شاعری اس وقت ایسی تھی کہ جو وطنیت کی مخالفت کرتی تھی. کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی وطنیت، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں وطنیت کا قائل ہوں، گویا کہ اس نے کفن پہن لیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ ہوتا ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کی ذہنیت چھوٹی. ایک اور جگہ پر اقبال کہتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. اس طریقے سے آپ نے 9th کی بک میں ایک جگہ پڑھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. نہ ایران کی ضرورت نہ افغان کی ضرورت، یعنی ہمیں خطہ ارض کی ضرورت نہیں ہے. شاعری سامنے جو اس کے معنی آتے ہیں یہی ہیں. ایک اور جگہ پر اقبال یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. جب ہم پہلے کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کی شاعری سے یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال تصور وطنیت کے مخالف ہیں، اور شاعری سامنے جو ظاہراً معنی اس کے نظر آتے ہیں تو ان سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اور مصنف ہمیں یہی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال تصور وطنیت کے مخالف تھے، لیکن اس تصور وطنیت کے جو مغربی تصور وطنیت ہے، اسلامی تصور قومیت کے علامہ اقبال مخالف نہیں تھے. مغربی تصور وطنیت کیا ہے اور اسلامی تصور قومیت کیا ہے، اس میں فرق ہے. مغربی تصور قومیت یہ ہے کہ مغرب میں جو قومیت کا یا وطنیت کا تصور ہے وہ 4 باتوں پر مشتمل ہے. مغرب کے اندر قوم یا تو زبان پر بنتی ہے کہ ایک زبان بولنے والے ایک ملک کے باشندے، دوسری زبان بولنے والے دوسرے ملک کے باشندے. فرانسیسی جو ہیں وہ فرانسیسی بولتے ہیں، ان کا الگ ملک ہے. امریکن انگلش بولتے ہیں، ان کا الگ ملک ہے. یا تو وہ اپنی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ اپنی وطنیت کی بنیاد زبان پر رکھتے ہیں، یا پھر دوسرے نمبر پر وہ رنگ پر رکھتے ہیں، یعنی گوروں کا الگ ملک، کالوں کا الگ ملک. تیسری جو ان کی بنیاد ہے وطنیت کی وہ نسل پر ہے کہ ایک نسل سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ الگ ملک میں رہیں گے. جیسے جرمنی کے اندر
وہ کہتے تھے ہم ہٹلر کی اولاد ہیں، یہاں پر یہی رہیں گے. تو یہ تیسرا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جغرافیہ، یعنی ایک ملک کے باشندے جو ہیں وہ الگ قوم ہے، دوسرے ملک کے باشندے الگ قوم ہیں. تو تصور وطنیت جو مغرب کا ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی رنگ پر، نسل پر، جغرافیائی حدود پر یا زبان پر. علامہ اقبال اس تصور وطنیت کے مخالف ہیں، اور ان کی شاعری اس تصور وطنیت جو مغربی ہے اس کی منافی ہے، اس کے منافی ہے اور اس کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. علامہ اقبال اس تصور وطنیت کے مخالف نہیں ہے جو اسلام کا ہے. اب اسلام کا تصور قومیت کیا ہے؟ اسلام کا تصور قومیت یہی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کے کلمے پر ایمان رکھ لیا، اب چاہے اس کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے. بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ہی مسلمان ہیں، انہیں بھی اتنے ہی رائٹس، اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے کہ وقت کے خلیفہ اور باقی لوگوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے حاصل ہیں. اب اسلام جو ہے وہ رنگ کی بنیاد پر بھی قومیت کا تصور نہیں دیتا، زبان کی بنیاد پر. صہیب روم کا رہنے والا ہے، سلیمان فارس کا رہنے والا ہے. اب علاقے کی بنیاد پر بھی اسلام جو ہے وہ آپ کو قومیت نہیں دیتا ہے. جغرافیہ کی بنیاد پر بھی اسلام آپ کو قومیت یا وطنیت کا تصور نہیں دیتا ہے. علامہ اقبال اس تصور وطنیت کے قائل تھے اور اس تصور وطنیت کے قائل نہیں تھے جو مغرب نے ہمیں دیا ہے. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ مصنف نے اس سبق کے اندر اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال تصور وطنیت کے مخالف ہیں، تو علامہ اقبال تصور وطنیت کے مخالف ہیں، لیکن اس کے جو یورپ کا بنایا ہوا ہے، جو رنگ پر بنتا ہے، زبان پر بنتا ہے، نسل پر بنتا ہے یا جغرافیائی حدود پر بنتا ہے، علامہ اقبال اس تصور وطنیت کے قائل تھے جو اسلام کا لایا ہوا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والے، چاہے وہ چین کے ہیں، تاجکستان کے ہیں، ازبکستان کے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بحیثیت مسلمان کے ایک قوم ہیں. تو آئیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں کہ مصنف ہمیں اپنے انداز میں کس طریقے سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں. تو بیٹا مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یعنی ایک نظریے کے تحت بنائی گئی مملکت ہے. نظریاتی مملکت اس کو کہتے ہیں جس کے بنانے میں کوئی نظریہ موجود ہو. اب پاکستان کے بنانے میں 1867 کے اندر جو سر سید احمد خان نے نظریہ پیش کیا، ابتدائی طور پر وہ 2 قومی نظریہ. پھر 1928 کے اندر جب نہرو رپورٹ آ گئی تو اس کے اندر بہت سارے نکات ایسے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے. تو قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، تو یہی دو قومی نظریہ پاکستان کے اندر کنورٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا. تو مصنف کہتے ہیں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، مملکت سلطنت ہے، اور حصول پاکستان کی جدوجہد کہتے ہیں کوشش کو، کا بنیادی محور کہتے ہیں مرکز کو، یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطہ ارض زمین کا ٹکڑا وجود میں آئے. ساتھ ساتھ الفاظ معنی لکھتے جائیں بیٹا. وجود میں آئے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، یعنی جہاں پر ہم پریکٹیکلی طور پر اسلام کو نافذ کر سکیں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں. تجربہ گاہ. اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ اسلامی قدروں روایات کو کہتے ہیں، ویلیوز کو کہا جاتا ہے. اسلامی قدروں کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے، نفاذ نافذ کرنا، جاری کرنا. مغربی تصور وطنیت ہم بتا چکے ہیں، اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے وہ ہم پہلے خلاصے میں بیان کر چکے ہیں کیا فرق ہے. مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور امر کی جمع ہے، کاموں کو کہتے ہیں، پر مشتمل ہے. رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ وہ وحدتیں ہیں، وحدت ایک ہونا، ٹھیک ہے جی، وہ وحدتیں ہیں جن سے مختلف ملکوں کے باشندے شہری کو کہتے ہیں اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں. قومی تشخص کہتے ہیں خصوصیت کو معین کرنا، مقرر کرتے ہیں. اقبال کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نصب العین مقصد کو کہتے ہیں کی صورت اختیار کرتا ہے تو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہو جاتا ہے. متصادم ایک دوسرے سے ٹکراؤ، ایک دوسرے سے مخالف، یعنی الٹ، متضاد، اپوزٹ، ٹھیک ہے جی. کیونکہ مغرب کا تصور وطنیت 4 باتوں پر مشتمل ہے، اور اسلام صرف کلمہ پڑھنے والوں کو کہتا ہے کہ سارے کے سارے ایک قوم ہیں. کیونکہ اسلام بنی نو انسان، بنی نو
آدم کی اولاد۔ انسان کی وہ وحدت ہے، وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، جو رنگ نسل زبان سے بالاتر ہے، بالاتر بلند اوپر۔ شروع میں علامہ اقبال مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے ابتدا میں، جو انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درا کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا ہے، لیکن بہت جلد وہ اس اثر سے نکل آئے اور وطنیت کے مغربی تصور کی کھلم کھلا صاف مخالفت کی۔ انہوں نے وطن کو جغرافیے کی قیود سے، قیود قید کی جمع ہے، پابندی سے آزاد کر کے ایک فکری ضابطے کہتے ہیں اصول کے طور پر ترتیب دیا۔ ان کی رائے میں یہاں پر شعر ہے: پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا۔ پاک ہے، پاک آپ کو پتہ ہے صاف، گرد آپ کو پتہ ہے گرد، اور گرد آلود ہم جس طریقے سے کہتے ہیں گرد و غبار۔ وطن سے سر داماں تیرا، داما جو ہے یہ دامن کو کہتے ہیں۔ تو وہ یوسف ہے، یوسف سے مراد یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا۔ مصر آپ کو پتہ ہے اس کا کیپٹل جو ہے قاہرہ ہے، اور مشہور ملک ہے جہاں پر احرام مصر، یہ آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ کنعان یہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مصر یہاں سے کنعان کے اندر کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اور وہاں سے اٹھے اور جا کر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، بات ہم پہلے سمجھا چکے ہیں۔ یہ شعر بظاہر ظاہراً ملک کے جغرافیائی خد و خال اگر ہم اس کے لفظی معنی دیکھیں تو یہ تل کو کہتے ہیں اور یہ گال کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد اس سے حدود ہیں، جغرافیائی حدود کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معنی و مطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ بات وہی ہے جو ہم نے ابتدا میں کہی۔ دوسری طرف خود تصور پاکستان کے دائی کہتے ہیں دعوت دینے والے کی حیثیت سے علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے، اور انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں تصور پاکستان کی جھلک کہتے ہیں صورت، ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھی تھی، امکانی ممکنہ صورت کے طور پر۔ 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد کے اندر علامہ محمد اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے ہاں جغرافیائی بنیاد سے ہوا تھا، اور جس کی پہلی واضح صورت دھرتی پوجا عبادت کو کہتے ہیں، دھرتی وطن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دھرتی پوجا کے طور پر سامنے آئی تھی، اور اسے بہت جلد ترک کر کے علامہ اقبال نے اسلام کے ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کے طریقے کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم کہتے ہیں اجتماعی مرکز، عام طور پر پلیٹ فارم اسے کہا جاتا ہے جہاں پر ریل گاڑیاں آتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ وہاں پر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش فرمائی، تجویز کہتے ہیں رائے۔ اب یہاں پر یہ وہی بات ہے کہ اگر شعر کو دیکھیں تو اقبال تصور وطنیت کے مخالف ہیں، لیکن اگر 1930 کے خطبہ الہ آباد کو دیکھیں تو اقبال نے تصور پاکستان پیش کر دیا ہے۔ پاکستان وجود میں آیا تو آبادیوں کی تبدیلیاں ہوئی، ہجرت کرنے لگے لوگ، مقامی اور مہاجر، مقامی رہائشی اور مہاجر ہجرت کرنے والے کے امتیازات فرق کو کہتے ہیں ابھرے، اور تہذیبی سطح پر، تہذیبی کلچر کے طور پر تغیر و تبدل، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، ٹھیک ہے جی، کہ کئی پہلو ظاہر ہوئے۔ حصول پاکستان سے پہلے یہ علاقہ وسیع کہتے ہیں بڑا کشادہ بر صغیر کا سیاسی حصہ تھا، اور یہاں کے بسنے والے رہنے والے مسلمان ہندی مسلمان کہلاتے تھے۔ اب اس بر صغیر میں دو بڑے ملک ہیں، کون سے جی؟ بھارت اور پاکستان، دونوں ممالک میں مسلمان موجود ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان میں، بھارت میں جسے انڈیا آپ کہتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان الگ الگ ملکوں کے باشندے ہیں، یعنی شہری ہیں، یعنی ہندی مسلمان الگ اور پاکستانی مسلمان الگ۔ تو ان میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں فکر و نظر کی کون سی مشابہت ہیں؟ مشابہت کہتے ہیں یکسانیت،
مشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا، اور کون کون سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کا قومی رشتہ بھارت کے مسلمانوں اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ کیا ہے؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمان، پاکستان میں بھی مسلمان، تو اب اگر دونوں مسلمان ہیں تو ایک ہی جگہ رہتے تھے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اب دونوں اگر الگ الگ ہو چکے ہیں تو ان میں کون سی باتیں ایک جیسی ہیں، کون سی باتیں مختلف ہیں؟ تو اب میں آپ کو یہاں پر یہی بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے درمیان ساری باتیں ایک جیسی ہیں، سوائے ایک نام ہونے کے ملک کا، کہ ان کا ملک الگ ہے اور ہمارا ملک الگ ہے۔ بحیثیت مسلمان کے جتنی رائٹس ہمیں حاصل ہیں اتنے ہی انہیں بھی ہونے چاہیے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ مختلف مسلمان ممالک میں یہ لسان عربی زبان کا لفظ زبان کو کہتے ہیں، زبان کا اختلاف موجود ہے۔ ایران میں فارسی، عرب ممالک میں عربی، پاکستان میں اردو، انڈونیشیا میں انڈونیشیائی زبانیں ملکی اور قومی سطح پر چل رہی ہیں۔ تو پھر اس بات کی تلاش ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں زبانوں کی کیا اہمیت رہی ہے اور زبانوں کے بارے میں 1300 سال میں مسلمانوں کا رویہ کیا رہا ہے۔ اب زبان کیا ہے، زبان کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کو میں ابھی سے ہی بتا دیتا ہوں کہ بھئی زبان صرف انسان کے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ زبان کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی بت نہیں ہے کہ جس کی آپ عبادت کریں، ٹھیک ہے جی؟ کوئی بھی زبان بولے لیکن کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ ان سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوال سامنے آتے ہیں جن کے صحیح حل پر ہماری قومیت کی بنیادیں استوار ہو سکتی ہیں، استوار مضبوط ہو سکتی ہیں، لیکن اتنے الجھے ہوئے سوالات کا کوئی مختصر سا جواب تو ممکن نہیں۔ ہاں، غور و فکر کے لیے بعض راہیں ضرور متعین کی جا سکتی ہیں، راہیں راستے کو کہتے ہیں، متعین مقرر کی جا سکتی ہیں۔ علامہ نے اشعار میں جا بجا جگہ جگہ وطنیت کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے، وہی بات جو ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نثری تحریروں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات ملتے ہیں۔ عمرانی کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے، یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان سے یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اس مرحلے پر جغرافیے اور مجرد تصورات، مجرد کہتے ہیں بے لچک، ٹھیک ہے جی، تصورات کے درمیان ربط کہتے ہیں تسلسل، تعلق کو کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے۔ سورہ حجرات سے واضح ہے، یہ ہم اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب ترجمہ اس کا یہاں پر لکھا ہوگا۔ سورہ حجرات سے واضح ہے کہ ذاتیں اور خاندان محض شناخت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل شرف و فضیلت شرافت کو کہتے ہیں، کا معیار نسب، معیار کہتے ہیں مقام، نسب نہیں تقویٰ ہے، جو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقوی دار ہے۔ علامہ اقبال اسی پر زور دیتے ہیں۔ اور شعوب کی جمع ہے شعوبی، شعب کی جمع ہے شعوب کہتے ہیں گروہوں کو۔ قبائلی، نسلی جو ہے یہ نسل سے متعلق ہے۔ لون عربی زبان میں رنگ کو کہتے ہیں، اور لسان عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں۔ امتیازات فرق پر اسلامی نسب العین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں، یعنی رنگ، نسل، ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے، درمیان کا نقطہ، ٹھیک ہے جی، جہاں سے ہم مذکورہ بالا اوپر گزرے ہوئے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ باقی رہا لسانی مسئلہ، زبان کا مسئلہ، تو اسلام کی عمرانی تاریخ، زندگی گزارنے کا طریقہ کے مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صدی 100 سال کو کہتے ہیں۔ صدیوں تک تمدنی معاشرتی سطح پر ترجیحات کہتے ہیں برتری کا ایک اصول قائم رہا ہے، جس کی روح سے عربی کو قرآن پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت کہتے ہیں برتری حاصل تھی، یعنی عربی اس وجہ سے زیادہ اس کو برتری حاصل ہے کیونکہ پیغمبر کی زبان تھی اور اس کے بعد قرآن کی بھی زبان ہے۔ عام اسلام کی ثقافت، ٹھیک ہے، کلچر کو کہتے ہیں، زبان فارسی تھی، کیونکہ عرب سے جب یہاں پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں جو علاقے ہیں
جو فتح ہوئے اور علم کا مرکز بنے ان میں فارسی بولی جاتی تھی۔ مسلمان جس ملک میں گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے اظہار کا وسیلہ ذریعہ بنایا، جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کے لیے تبلیغ و ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ زبان کے ساتھ پرستش، پوجا کا شبہ شامل نہیں کیا گیا، نہ ملکی اور علاقائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت کہتے ہیں باہم جھگڑا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی خبر ملتی ہے۔ 20ویں صدی سے قبل کہتے ہیں پہلے کو، عالم اسلام میں زبانیں جھگڑے کا سبب نہیں تھی، کیونکہ اصل اہمیت زبان کو نہیں مطلب کی جمع کو حاصل رہی ہے۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو اس سے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لسانی مسائل میں یہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہمیں ان پر غلبہ پانا چاہیے۔ اب اس آخری پیراگراف کے اندر مصنف نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ زبان کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہمارے ملک میں سندھی، بلوچی، پنجابی، سرائکی، اس بنیاد پر علاقائی سطح پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں، بلکہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبان اظہار کا ذریعہ ہے، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ کوئی بت نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے۔ تو آئیں اب ہم اپنے سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام اور مغرب کا جو تصور وطنیت ہے اس میں فرق کیا ہے۔ ہم نے واضح الفاظ میں کہا کہ مغرب کے تصور وطنیت یا زبان پر ہوتا ہے یا نسل پر ہوتا ہے یا جغرافیے پر ہوتا ہے یا رنگ پر ہوتا ہے، اور اسلام کا تصور وطنیت وہ وحدت ہے، وہ کلمہ ہے جس پر ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد رنگ، نسل، زبان، قومیت کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا جاتا، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا حوالہ دیا گیا، وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے لکھ بھی لی ہے کہ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک میں پک نکال کے آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ تم سب کو آدم اور اما حوا سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں جو یہ شعوب، گروہوں میں اور قبیلوں میں نے تقسیم کیا ہے، پہچان کے لیے کیا ہے، یہ عبادت کے ذریعے نہیں ہے یا یہ فخر کی وجہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور پھر وہی اصل بات کہ اقبال وطنیت کے، وطن پرستی کے مخالف نہیں تھے، بلکہ اقبال اس تصور کے مخالف تھے جو مغربی وطنیت کا تصور ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق تھوڑا سا مشکل تھا لیکن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا آپ الفاظ معنی پورے کے پورے لکھ لیں گے، اور جو مین پوائنٹس میں نے لکھے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کی ایکسرسائز کے کوسچن ہیں، اور آپ اس کو اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں گے۔ السلام علیکم۔